الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال جل جلاله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال جل جلاله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل جلاله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سامعین و ناظرین، حق تعالی شانہ نے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، اور آپ کی رسالت و نبوت صرف ایک قوم، ایک طبقے، ایک ملک یا ایک نسل کے نہیں، بلکہ فرمایا کہ آپ تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمت یہ رہی کہ آپ کی شریعت، جسے خاتم الشرائع کہا جاتا ہے، جسے خاتم النبیین لے کر آئے، اللہ نے اس کا ایسا اہتمام فرمایا جو اس سے پہلے کسی نبی یا کسی شریعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور وہ یوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو کتاب نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے ہوا یوں کہ قرآن حکیم نزول سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک متواتر طور پر نقل ہوتا ہوا آیا۔ اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ متواتر طور پر کوئی چیز نقل ہو تو اس کا کیا معنی ہے؟ کہ ہر زمانے میں حاملین قرآن اتنے ہوئے کہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر قرآن حکیم کے ساتھ، قرآن ناطق کے ساتھ اللہ نے قرآن مجسم بھی ہمیں عطا فرمایا، اور وہ تھی ذات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو محبت قرآن ہے۔ اللہ نے انہیں قرآن بھی سکھایا اور اس کا بیان بھی سکھایا۔ اب قرآن کا بیان یا احادیث نبوی، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے۔ پھر اللہ نے اس کے کیا سلسلہ شروع فرمایا، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن حکیم الحم سے والناس تک متواتر نقل ہوتا رہا، اور اس کا بیان یعنی احادیث پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام متصل سند کے ساتھ جامعین حدیث نے، جامعین سنن نے، جامعین صحاح نے محفوظ فرما دی۔ تو اب اسلامی شریعت یا خاتم الشرائع کے دو مصدر ہیں اساسی، ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، اور دونوں کی حفاظت کا بندوبست خود اللہ نے فرمایا۔ پہلے انسانی صدور کو، پھر انسانوں نے ان سب کو مستور فرمایا اور آج تک محفوظ ہے۔ تو گویا قرآن ناطق بھی محفوظ، اور سیرت قرآن مجسم بھی محفوظ، اور بیانات محبت قرآن بھی محفوظ رہے۔ اب یہ اعزاز کہ کسی امت کا مصدر شریعت کا، اس کی یعنی کتاب اور سنت دونوں محفوظ رہیں، اور اللہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے
یہ وہ اعزاز ہے جو مسلمان امت کے لیے ہے۔ اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ قرآن حکیم نے کیسے دنیا کو یہ چیلنج کیا کہ میں اللہ کی محفوظ کتاب ہوں۔ قرآن حکیم نے فرمایا لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ یہ چیلنج نزول سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک ہے کہ اے لوگو، اگر تمہارے انسان اور جنات سب مل جائیں اور اس قرآن جیسی ایک صورت لائیں تو پھر بھی نہیں لا سکتے۔ فاتو بصورت من مثلہ، بلکہ ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، اور چاہے وہ باہم ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں ام یقولون افتراہ قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ آؤ اور اس جیسی ایک صورت لاؤ، اور تم اللہ کے سوا اس کام کے لیے جس سے مدد لینا چاہتے ہو ہماری کوئی پابندی نہیں۔ پھر فرمایا فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ تمہید جو ہے اس سے ہماری غرض یہ ہے کہ خاتم الشرائع کے مآخذ جو ہیں وہ بالکل محفوظ ہیں، روز اول سے آج تک اور آج سے قیامت تک۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی معاملہ ہے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے، جس کا نام خاتم الشرائع ہے۔ اب اس کے مآخذ کیا ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ والی حدیث اس پہ دلیل ہے کھلی اور واضح، اور ہر آدمی سمجھ سکتا ہے، جس کی طرف ہم نے پچھلی مجلس میں اشارہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ سے کیف تحکم، تم کیسے فیصلے کرو گے، کیسے حکم تلاش کرو گے، تو تم احکام کہاں سے لو گے؟ فرمایا احکم بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے لوں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر نہ پاؤ اللہ کی کتاب میں تو فرمایا فَبِسُنَّةِ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی سنت سے۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی عجیب حکمت ہے اور ہماری شریعت کی جامعیت ہے کہ نصوص محدود ہوتی ہیں کتاب اور سنت کی، اور حوادث، واقعات، مسائل قوموں کے غیر محدود ہوتے ہیں۔ تو اس کا بھی اللہ نے فرما دیا کہ اگر کتاب کی نص میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو میں سنت رسول کی نص سے دیکھوں گا، اگر اس سے بھی نہیں ملتا اذن اجتہد برأیی، پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ ہے منہج نبوی، اسلامی شریعت کو لینے کا۔ کیا کہ سب سے پہلے کتاب سے لیں، کتاب میں نہ ملے تو سنت سے لیں، سنت سے نہ ملے تو اجتہاد سے لیں۔ اب سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کی کتاب جس سے ہمیں لینا ہے، اور یہ توجیہ نبوی ہے، یہ شریعت کے اخذ کرنے کا منہج خاتم النبیین ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ اس منہج کے بعد کسی شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی زمانے میں وہ کہے کہ شریعت ناقص ہے؟ یہ شریعت کی جامعیت کی دلیل ہے، اجتہاد مجتہدین کا اور عام لوگوں کا اہل اجتہاد کی اتباع کرنا، جسے آپ تقلید بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ منہج رسول اللہ نے بتایا حضرات صحابہ کو۔ تو اب ماخذ شریعت کی تعیین بھی ہو گئی اور ان کا
درجہ بندی بھی ہو گئی، تعداد بھی ہو گئی۔ اب مآخذ شریعت میں اولاً کتاب اللہ، ثانیاً سنت رسول اللہ، ثالثاً اجتہاد مجتہدین۔ تو اس ترتیب کو اگر ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے گا تو یقیناً فتنہ ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر کوئی شخص کتاب اللہ کی نص کو چھوڑ کر کہتا ہے جی میں حدیث کی نص کو لوں گا، تو یہ بھی منہج نبوت کے خلاف فتنے کا باعث ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یکفینا کتاب اللہ کافی ہے، یہ بھی فتنے کا باعث ہے۔ اور اگر کوئی خام خیال جاہل مطلق یہ سمجھتا ہے کہ جی کتاب و سنت میں ہر چیز ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اور مجھے اجتہاد مجتہدین کی ضرورت نہیں، تو یہ بھی فتنہ پرور ہے۔ تو یہ اصولی بات آپ سب یاد رکھیں کہ ہر ماخذ کا ایک محل اور موقع ہے، اور اس کو اسی طرح استعمال کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے ترتیب بنائی۔ اب انشاءاللہ اس بنیادی بات کے بعد اگلی مجلس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ کتاب اللہ سے لینے کا کیا سلیقہ ہے، سنت رسول سے لینے کا کیا طریقہ ہے، اور مجتہدین کے اجتہاد کا کیا موقع ہے۔ تو یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ جائیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اسی کا بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔